بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، مولانا صاحب نے آج اہم پریس کانفرنس کی ہے جو کہ پچھلے 4-5 دن سے مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے کافی ایشوز تھے جو سرگرم عمل تھے اور بہت زیادہ اس پر ڈسکشن چل رہی تھی۔ مولانا صاحب کی جانب سے 8 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، لیکن بہرحال جی کل وہ ڈیڈ لائن گزر گئی۔ مولانا صاحب کی جانب سے ہی اپنی ڈیڈ لائن کو مؤخر کر دیا گیا۔ کل یہ کہا جا رہا تھا کہ بڑے میاں صاحب کی چھوٹے میاں صاحب کی آپس میں اس حوالے سے کافی اہم کانورسیشن ہے، شاید مولانا صاحب کو اس پہ امید تھی۔ مولانا صاحب ناظرین آج پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو یہ اس میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اب ناظرین جو صورتحال سامنے ہے، مولانا صاحب نے 2004 کے قانون سازی کی بات کی ہے۔ ان کے مطابق 2004 میں بھی قانون سازی ہوئی، 2019 میں بھی ایک نیا نظام دینا چاہا، لیکن جو گورنمنٹ کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ 2019 میں ایک قانون سازی ہوئی تھی، اس کی انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 2019 میں ایک نیا نظام دینا چاہا، وہاں سے ایک معاہدہ ہوا، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ڈائریکٹوریٹ جنرل قائم کیا گیا، وہ اس کو ایگزیکٹو آرڈر کہہ رہے ہیں، اور کہا گیا کہ 12 مراکز قائم ہوں گے جہاں مدارس کی رجسٹریشن ہوگی۔ لہٰذا ناظرین مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا جب مرحلہ آیا، 1 مہینہ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، ڈسکشن ہوتی رہی، ان مذاکرات میں 26 کلاز میں سے ہم نے انہیں 36 کلاز پہ آمادہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارا ایک بل پہلے سے متفقہ طور پر منظور ہو چکا ہے جس سے ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، صدر آصف زرداری خود اس میں موجود تھے، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں متفق تھے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ان کے مطابق، مولانا صاحب کے مطابق، بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے چونکہ پاس ہو چکا ہے، لہٰذا بلوں پہ دستخط ہو سکتے ہیں، دیگر بلوں پہ اگر دستخط ہو سکتے ہیں تو پھر مدارس کے رجسٹریشن کے بل پہ کیوں نہیں دستخط کیے جا رہے؟ ناظرین یہ پوائنٹ ہے اور اہم ہے، ویلڈ ہے کہ جب 2 ایوانوں سے منظور کر لیا گیا اور تب اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تو ابھی اس پہ اعتراض کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اب جب صدر صاحب کے پاس جاتا ہے تو وہ اعتراض لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین آج سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس معاملے کو دیکھا ہے اور علامہ راغب نعیمی صاحب کے مطابق مدارس کا معاملہ تعلیمی معاملہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ مدارس کے نظام کو کسی بیرونی ایجنڈے سے خطرہ نہیں ہے، مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک ہونا چاہیے۔ یہ آج جو ہے سامنے آئی ہے معلومات سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق، وہ کہنے کہ وزارت تعلیم کے انڈر ہی ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب کی ناظرین اس پہ ڈیمانڈ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رجسٹریشن کروانے کو تیار ہیں، ہم قانون کے مطابق چلنے کو تیار ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب کی جو میں نے سٹیٹمنٹ سنی اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق رہیں، تابع رہیں، لیکن چونکہ ہمارے مدارس جو ہیں جس پیسے سے چلتے ہیں، جس طریقے سے چلتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے تابع نہیں ہیں، گورنمنٹ ہمیں اس میں سپورٹ نہیں کرتی، لہٰذا ہم انڈیپینڈنٹلی اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور میکسیمم بھی جو ہو وہ منسٹری انڈسٹری کے انڈر اس کو کر دیا جائے۔ وزارت تعلیم کے انڈر تو ناظرین کو سمجھ آتی ہے کہ مدارس ہیں وہ بھی تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ بھی تعلیم کی منسٹری ہے، تو چلیں وہ تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ منسٹری انڈسٹری کے انڈر کیوں جا رہے ہیں؟ اس سب کی ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں اس سب پہ کہ منسٹری انڈسٹری کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے۔ ناظرین دوسری جانب جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور ناظرین کچھ خاندانی ذرائع ہیں جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ علیمہ خان اور دوسری بہنوں نے کبھی کوئی سیاسی اعلان نہیں کیا، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ کافی نالا نظر آتی ہے کہ جتنے سیاسی بیانات ہوتے ہیں، جتنے سیاسی اعلانات ہوتے ہیں وہ علیمہ بھی کری ہیں، جیسے کہ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی وہ سامنے آتی ہے۔ پیپلز تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں، ان کی آڈیو بھی ہوئی تھی، اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے اہم اعلانات ہیں، ہم نے جا کے بانی سے شکایت کی کہ آپ علیمہ بی بی کے تھرو آپ نے 24 تاریخ کی جو احتجاج ہے اس کا اعلان کروا دیا، سیاسی فیصلے سیاستدانوں کے ذریعے ہونے چاہیے۔ ناظرین اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے اعلان کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہو یا فرشتے، پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی، جسے وہ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین، آج سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اس سب پہ بات کریں گے ناظرین۔
اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پر ڈسکشن ہوگی، لیکن کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فرید پراچا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جماعت اسلامی سے سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو پراچا صاحب سے جان لیتے ہیں. پراچا صاحب، یہ جو مدارس کی رجسٹریشن بل پہ آ کے ایشو کھڑا ہو گیا ہے سر، صدر صاحب اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں، پھر کچھ یہ بھی باتیں سننے میں آئی کہ گورنمنٹ کی جانب سے اعتراضات جو تھے وہ اس کو ختم بھی کیا گیا تھا، واپس بل بھجوایا گیا، پھر اعتراضات لگا کے واپس آ گئے. مولانا صاحب سٹینڈ کر گئے ہیں. پراچا صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملات تو کوئی نہیں ہے اتنا سیریس. معاملات تو اس طرح سے تھے کہ یہ سارا معاملہ کئی دفعہ سیٹل ہو چکا ہے. حکومت عمل درآمد نہیں کرتی، معاملات کو پیچیدہ بنا دیتی ہے. معاملات یہ تھے کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے، رجسٹریشن پہ اتفاق ہے، لیکن رجسٹریشن مشکل بنا دی گئی ہے. اس پہ کئی قسم کے قدغنے ہیں، اور یہ کہ رجسٹریشن کے راستے کے اندر ایک ہرڈر ریس ہے. حکومت کہتی ہے جی رجسٹریشن کرواؤ، دینی مدارس کہتے ہیں ہم کرواتے ہیں. اور یہ ایجنڈا بھی عالمی ایجنڈا ہے. اب اس عالمی ایجنڈے کے تحت پھر جب رجسٹریشن کروانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کو ایک حمالیہ ہے کہ جسے سر کرنا ہوتا ہے. اس کے سامنے کئی قسم کے فارم ہوتے ہیں، کئی قسم کے اس میں ایجنسیوں کی رپورٹس ہوتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بالآخر نہیں ہوتی رجسٹریشن. کبھی جو تھا کہ جی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے تحت ہو، پھر یہ کہ تعلیم محکمہ تعلیم کے تحت ہو، اچھا کسی کے بھی تحت ہو، لیکن ہونی چاہیے، لیکن ہو نہیں رہی. بینک اکاؤنٹ کھولنے چاہیے، ٹھیک ہے جی بینک اکاؤنٹ کھولنے چاہیے، لیکن کھلتے نہیں ہیں، اور اس میں بھی پھر اتنی رکاوٹس ہوتی ہیں، اور اس کو ایسے ہے کہ جیسے دہشت گردوں کی یہ بینک اکاؤنٹ ہیں وہ کھلتے بھی نہیں ہیں. اور حکومت خود کہتی ہے جی کہ آپ کو مین سٹریم میں آنا چاہیے، بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کو آگے نہیں چلایا جاتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عملی قسم کی ہیں. اور پھر اب حکومت نے پھر یہ کیا کہ ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے. آج جو ایک کانفرنس بلائی گئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جب مولانا کا ایک موقف رکھتے ہیں، اور مولانا کا موقف بہرحال ایک اصولی موقف ہے، جماعت اسلامی تو اس تقسیم کے اندر نہیں ہے. ہم نے کوشش کی کہ بھئی سب کو ایک ہی طرح سے لے کے چلیں. جس کانفرنس میں بھی ہوئی، جماعت اسلامی خود ایک بورڈ رابطۃ المدارس جماعت اسلامی کا ہے، اور جس کانفرنس میں بھی ہوئی جماعت اسلامی کے مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد المالک صاحب اس میں شریک ہوئے، حافظ ساجد انور صاحب شریک ہوئے. لیکن ہم سارے معاملے میں یہ نہیں سمجھتے کہ ایک تو کوئی حکومت جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرے، یا حکومت تقسیم کرنے کی کوشش کرے، یا حکومت جو ہے وہ مداخلت کی کوشش کرے. دینی مدارس جو ہیں وہ خود مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں، اس میں وہ دوسرا جو ہے دنیاوی تعلیم اس کو بھی دینا چاہتے ہیں. تو اس میں مخالفانہ ایک رویہ نہ اختیار کیا جائے اس سلسلے میں، اور جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے یہ بھی نہ کی جائے. راجہ صاحب آپ کے بات سے میں ایگری کرتی ہوں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یا شاید بہت سارے پاکستانی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. سر، جب مدارس جو ہیں وہ دینی تعلیم دے رہے ہیں اور بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ دینی تعلیم مل رہی ہے ہمارے ملک میں، لیکن ہے تو وہ تعلیمی مدارس ہی نا، بے شک دینی تعلیمی مدارس ہی صحیح، لیکن اگر وہ وزارت تعلیم کے انڈر آ جاتے تو سر اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس پہ کیوں پرابلم کریٹ کیا جا رہا ہے؟ انڈسٹری منسٹری کا اس سے کیا تعلق ہے سر؟ یہ ڈیمانڈ کیوں رکھی گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بیسک ڈیمانڈ شاید یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تو شاید اس میں اتنا زیادہ انوالو تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک ڈیمانڈ یہ ہے کہ آسان کیا جائے، مداخلت نہ کی جائے، اور دباؤ نہ ڈالا جائے. انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہو یا تعلیم ہو، تعلیم کے لیے بھی ایک سوال یہ ہے کہ خود محکمہ تعلیم کی کارکردگی کیا ہے، خود محکمہ تعلیم کے اپنے ادارے کس طرح سے بے یار و مددگار ہیں، کتنے ہی پرائمری اسکول شیلٹر لیس ہیں.
کتنے پرائمری اسکول ہیں کہ جن میں نہ ان میں عمارتیں ہیں، نہ ان میں ٹیچرز ہیں، نہ ان میں کوئی اور سہولیات ہیں. اور یہ کہ اس سارے کے باوجود جماعت اسلامی کو کوئی بنیادی اختلاف یہ نہیں ہے کہ محکمہ تعلیم کے تحت. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ اس کو مشکل نہ بنایا جائے اور اس میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اور اس میں خواہ اس چیز پہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ پہلے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہوتا تھا، تو سوسائٹی ایکٹ ایک ریلیونٹ بات ہے. اچھا، اس کے بعد اگر یہ اس میں تعلیم کے تحت بھی ہو تو بالکل دینی تعلیم کو ایک الگ بنا کے تو اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی ڈائلاگ کی طرف آپ آئیں، آپ معاملے کو سلجھانے کی طرف آئیں اور اس میں جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی طرف آئیں تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے پراجا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. گورنمنٹ کا موقف بھی جان لیتے ہیں. عظمیٰ کارداس صاحبہ، اس بل کو روکا کس نے ہے؟ کیونکہ جب 2 ایوانوں سے پاس ہو گیا بل تو اس کا مطلب گورنمنٹ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. پھر یہ پہنچ جاتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس اور وہاں پہ 2 متضاد آراء سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جانب سے اعتراض لگایا گیا، دوسرا یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے عملے کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا گیا. آپ کو ایگزیکٹلی کس کو ہے اس پہ اعتراض، آپ کو یا پیپلز پارٹی کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی ایشو جو ہے یہ 2-4 دن سے ایک دم سے یہ سر اٹھایا ہے. میرے تو خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، کیونکہ مدارس جو ہیں ہماری وہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ان کو سب کو رجسٹریشن کروانا جو تھا وہ لازم قرار دیا گیا تھا. یہ 2019 کی بات ہے. شفقت محمود صاحب ہائر ایجوکیشن کے منسٹر تھے اس وقت، اور یہ متفقہ طور پہ طے ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ مین سٹریم میں لانے کی پوری کوشش کی جائے گی. جس طرح مدارس میں بہت اچھا رول ہمارے مدارس پلے کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی سکول بھی نہیں ہوتے وہاں پہ یہ مدارس ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن مولانا صاحب آپ کو انٹرپٹ کریں، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ 2004 میں قانون سازی ہوئی تھی، 2019 کا جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں اس میں شفقت محمود صاحب منسٹر ایجوکیشن تھے، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت صرف ایک معاہدہ ہوا تھا ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو. جو بھی ہوا تھا وہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہوا تھا، کیونکہ اس میں ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ لازم قرار دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کے جتنے بھی جو ایک فائنینشیل جو میٹرز تھے وہ بینک ٹرانزیکشنز کے تھرو، کوئی اگر پیسہ باہر سے ڈونیشن آتی تھی یا نہیں آتی تھی تو وہ بینک کے تھرو جو تھی وہ پھر اس کو لازم قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب حکومت ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ جو مدارس ہیں ان کو مین سٹریم کیا جائے، کہ یہ بچے جو ہیں جو علوم سائنس ہیں یا میتھس ہے یا انگلش ہے، لینگویجز ہیں، وہ بھی ساری ان کو سکھائی جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینی علوم بھی ان کو دیے جائیں، تاکہ وہ بھی باقی جو بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے وہ آگے بڑھ سکیں. تو یہ ایکچوئل مین خد و خال تھی جس کی وجہ سے جو تعلیم کے منسٹری کے ساتھ ان کو منسلک کیا گیا تھا. ابھی جو بل واپس آیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی جانب سے، اب جو واپس آیا ہے فائزہ، مجھے تو یا تو کوئی پن پوائنٹ کر دیں کہ اس میں کیا اعتراض اٹھایا گیا ہے صدر صاحب کی طرف سے. آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ آنا تو حکومت کے پاس ہے. مجھے ایکچولی یہ ڈیٹیل نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے البتہ کہ کل میاں محمد نواز شریف کی بڑی ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سینٹر کی حکومت، پنجاب کی حکومت، دونوں میاں محمد نواز شریف کی ویژن کے مطابق چل رہی ہیں اور ان کی بات حرف آخر ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ملاقات میں کہ آپ نے مولانا صاحب کی یہ جو ریزرویشنز ہیں یا جو ان کو خدشات ہیں، آپ نے ہر حالت میں وہ دور کرنے. یہ کل بات ہو گئی تھی، بالکل یہ بات ہوئی تھی. تو پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی ہدایت کے لیکن آج جو مولانا صاحب نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے وہ اس پہ بھی نالا ہے، ابھی تک انگیجمنٹ نہیں ہوئی. ان کو انگیج کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی معمولی، میرے خیال میں کوئی اس کے خد و خال میں اوپر نیچے بات ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ معمولی تو ہے لیکن ایشو کریٹ کیا گیا نا، ایشو تھا نہیں. جب آپ لوگوں کی 26ویں آئینی ترمیم میں جب کمٹمنٹ انگیجمنٹ چل رہی تھی مولانا صاحب کے ساتھ، کریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن
جو بات چیت کے دروازے نہیں بند ہوتے. ٹھیک ہے پراچا صاحب، 2019 میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا، 5 بورڈ کے سربراہان، سر آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں پتا لیکن میرے خیال میں آپ کو یہ یاد ہوگا، انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے. اب یہ ابھی سے ایگزیکٹلی 4 مہینے پہلے انہی سربراہان نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم رجسٹریشن کے لیے تیار ہیں. ہم سے جو معاہدے کے تحت بات چیت کی گئی کہ ہمیں بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں آسانی ہوگی، پیسے کا لین دین پراپر چینل کے تھرو وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیش کا لین دین ختم کر دیا جائے، اس میں ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. بین الاقوامی اسٹوڈنٹس کے ویزا کے حصول کے لیے یا ان کو وہاں پہ یہاں پہ پرابلمز نہ ہوں اکاؤنٹس کے سلسلے میں، اس میں ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. سر حکومت یا ریاست اس پہ کام نہیں کر رہی، اس پہ وہ نالا تھے. آپ کے نالج میں کچھ ہو کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ اس طرف کیوں نہیں آئی؟ اپنا پارٹ کیوں نہیں گورنمنٹ نے پلے کیا؟ میں تو یہی سوال کر رہا ہوں نا، یہی عظمیٰ کاردار صاحبہ بتائیں نا کہ جو پارٹ حکومت کا تھا وہ کیوں نہیں ادا ہو رہا. اور اسی سے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے جن کو مطمئن کرنا تھا، جہاں سے آپ نے اپنی رپورٹ یس کروانی تھی ایف ٹی ایف کے یہاں، وہاں تو آپ نے کہا کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، ہم نے یہ بھی کر لیا ہے، وہاں تو آپ نے اپنے ٹک مار کر لیے. لیکن جہاں آپ نے اپنے فرائض پورے کرنے تھے، جہاں معاہدے کی دوسری سمت تھی، وہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ تو وہ تو کوئی نہیں ہوا نا. تو اسی سے تو وہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا جو باہمی طور پہ ہونا چاہیے. اور مولانا یا دینی مدارس میں کہ ہاں جو ایک پیدا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو ایک ایسی واردات سی ہو رہی ہے کہ چیز ہوتی نہیں ہے، اور اس کا پراپیگنڈا ہوتا ہے اور ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے آپ ہی کچھ نہیں کر رہے. تو یہ صورتحال ہے اور اس کا جواب دینا چاہیے. ایگزیکٹلی پراچا صاحب اس کا جواب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. عظمیٰ صاحبہ میں بریک کے بعد آپ ہی سے اس سوال کا جواب لوں گی کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی جتنا بیگیج ہے یہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ جاتا ہے. اس وقت رسپانسیبل گورنمنٹ ہے. اگر یہ ایشو کھڑا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں اس ایشو کو ریزالو کیا گیا؟ ناظرین ساری ڈسکشن ہوگی ایک بریک کے بعد.